اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر، میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، قرآن کریم کی مختلف آیات پر گفتگو فرماتے ہیں ہمارے ملک کے جید علماء، زحمت فرماتے ہیں، تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم سے ہمیں قریب کرتے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں کہ تلاوت قرآن کریم بہت اہم بات ہے، بڑا اجر و ثواب ہے، لیکن جو تلاوت ہم کر رہے ہیں ان آیات کے معنی اور مفاہیم کیا ہیں؟ ایک ایک لفظ کو کھولتے ہیں، بیان کرتے ہیں اور بڑے دل نشیں انداز میں قرآن کریم کا علم ہم تک منتقل کرتے ہیں۔ ہم اپنے علماء کے ہمیشہ شکر گزار رہتے ہیں۔ خواتین و حضرات، آج ہم اپنے ملک کے ایک ممتاز مفسر قرآن، ممتاز عالم دین سے سیکھیں گے سورہ آل عمران کی 3 آیات کے تعلق سے۔ آل عمران آیات 113، 114 اور 115۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ غیر مسلموں کے تعلق سے اللہ فرماتا ہے، یعنی اہل کتاب ہیں یہ، کہ یہ سب برابر نہیں ہیں، یہ سب برابر نہیں ہیں۔ ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو راہ راست پر قائم ہیں، راہ راست پر قائم، دین قبول کیے بغیر ایک بندہ جس کا تعلق کسی اور مذہب سے ہو، کیا وہ راہ راست پر ہو سکتا ہے؟ یہاں پر جو اللہ راہ راست کی بات فرما رہا ہے، کیا معنی ہے؟ امتن قائمہ کا لفظ آیا ہے، امتن قائمہ سے کیا مراد ہے؟ یہ کیا کرتے ہیں؟ یتلونا آیات اللہ، یہ اللہ کی جو آیات ہوتی ہیں ان کی تلاوت کرتے ہیں، آنا اللیل، راتوں کو اٹھتے ہیں، ویسجدون، اور سجدے کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک بات تو یہاں پر ایک فوراً ذہن میں آتی ہے بات کہ مسیحی عبادت میں تو سجدہ ہے لیکن یہودی عبادت میں سجدہ نہیں ہے، تو کیا ہم سوال یہ رکھیں گے، کیا یہ جو ہمارے مسیحی بھائی ہیں ان کے تعلق سے بات ہو رہی ہے؟ خواتین و حضرات، یہ اللہ پر، روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب یہ اللہ اور روز آخرت پر تو ایمان رکھتے ہیں لیکن یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا کتنا ضروری ہے؟ یقیناً سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے بغیر آپ کی بعثت کے بعد، آپ کی آمد کے بعد نجات ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ بھی ہم ایک سوال رکھیں گے۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، بھلائی کے کاموں میں لگے رہتے ہیں، یہ صالح لوگ ہیں، یہ جو بھی نیکی کریں گے اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی۔ اللہ پرہیزگار لوگوں کو خوب جانتا ہے۔ خواتین و حضرات، یہ نکات، چند بڑے بڑے موضوعات یہ سامنے آ رہے ہیں ان آیات کے ذیل میں۔ بہت سارے سوالات ہیں، ہم رکھیں گے محترم مفتی محمد نجیب صاحب کی خدمت میں۔ خواتین و حضرات، مفتی محمد نجیب صاحب ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام، پیام صبح کا لازمی جز، ہمیشہ ہم مفتی صاحب سے سیکھتے ہیں۔ پاکستان میں پڑھا، پاکستان کے باہر پڑھا، فارغ التحصیل ہیں آپ دارالعلوم کراچی سے۔ مفتی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ آل عمران آیات 113، 114 اور 115۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمہ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وهم یسجدون یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ واللہ علیم بالمتقین صدق اللہ العظیم۔ مگر سارے اہل کتاب یکساں نہیں ہیں، ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو راہ راست پر قائم ہیں، راتوں کو اللہ کی آیات پڑھتے ہیں اور اس کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں اور بھلائی کے کاموں میں سرگرم رہتے ہیں، یہ صالح لوگ ہیں۔ اور جو نیکی بھی یہ کریں گے اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی، اللہ پرہیزگار لوگوں کو خوب جانتا ہے۔ خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ ہم سوال رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے محترم مفتی صاحب کی خدمت میں، اس سے قبل کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ غزوہ احد میں شہداء کی تعداد کتنی تھی؟ درست جواب 70۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، غزوہ احد میں مسلمان لشکر کی تعداد کتنی تھی؟ 313، 600 یا 754؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 009-221-345-27009۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009-221-343-00980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092-321-825-0194۔ حضرت ارشاد فرمائیے، میں نے انٹرو میں کچھ کہنے کی کوشش کی۔ سب سے پہلا سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ یہ کن کے تعلق سے بات ہو رہی ہے؟ لیسوا سواء، یہ سب یکساں نہیں ہیں، یہ اہل کتاب ہیں یقیناً۔ کون سے اہل کتاب ہیں یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ دیکھیں، گفتگو تو یہ دونوں کے تعلق سے ہے، لیکن مفسرین کی رائے یہ ہے اکثر کی کہ یہ یہود سے متعلق ہے، آیات یہود سے متعلق ہے۔ اور بعض حضرات کے قول اس کے اندر یہ ہے کہ یہ بنیادی طور پہ اہل کتاب کے بارے میں فیصلہ ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے موجود تھے۔ یعنی ان سب کو ایک ہی طرح نہیں کہا جا سکتا کہ سب گمراہی پہ تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مستثنیات بیان کی ہیں یہاں پہ، اور مستثنیات میں بھی صفات بیان کی ہیں، علامات بیان کی ہیں۔ مستثنی کون سا گروہ تھا؟ مستثنی کون سا گروہ تھا؟ تو اس کی یہاں پر صفات بیان کی گئی ہیں کہ کون سی صفات تھیں۔ اور میں خود نظر آ رہا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو عیسائی تھے لیکن وہ راہ ہدایت پہ قائم تھے۔ نجاشی حبشہ کا بادشاہ تھا لیکن وہ راہ نجات پہ قائم تھا، اور اس نے جیسی اس کے پاس دعوت پہنچی اس نے دعوت کو قبول بھی کیا۔
ہمیں عبداللہ بن سلام نظر آتے ہیں، علماء میں سے ہیں، اور وہ جب مدینہ منورہ میں تشریف لاتے ہیں اور وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے سوال کرتے ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سوالات کا جوابات دیتے ہیں، تو انہوں نے اسلام قبول کیا، حتیٰ کہ جب وہ ایک رجم کی آیات آئیں اور اس میں یہود نے آیت کو چھپانا بھی چاہا تو انہوں نے بتا دیا کہ یہود یہاں پر چھپا رہے ہیں۔ انہوں نے خواب دیکھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعبیر بیان کی کہ تم آخر دم تک ایمان پہ قائم رہو گے، اسلام پر قائم رہو گے۔ اور آپ مکہ المکرمہ میں دیکھیں کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی آئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تصدیق چاہی، اور وہ بھی اس وجہ سے کہ کچھ لوگ راہب جو صحیح دین پہ قائم تھے، یعنی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے تھے وہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو کلام تھا، جو ان کے پاس آیات اللہ موجود تھیں، اس کی وہ تلاوت بھی کیا کرتے تھے، خیر کے کام بھی کیا کرتے تھے، تو وہ اور اس وقت تک تو وہ سب عقیدہ رکھتے تھے کہ آخری زمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے۔ جیسے ہم کئی مرتبہ اس بات کو کر چکے اور آتا رہتا ہے کہ یہود تو مدینہ منورہ میں آباد ہی اس لیے ہوئے تھے کہ انہیں پتا تھا کہ آخری زمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر تشریف لائیں گے، کھجوروں والی سرزمین، کھجوروں والی سرزمین پہ، اور وہاں یہاں آ کر آباد ہوئے تھے، اسی وجہ سے آئے تھے یہاں پر۔ تو اب یہ بات کہ کیا گمراہی سب کے لیے تھی، تو گمراہی سب کے لیے تو نہیں ہے، اگر اس گروہ کے اندر بھی، اہل کتاب کے اندر بھی کچھ لوگ ہدایت پہ قائم ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہ عذاب نازل نہیں فرمائے گا، نہ اللہ ان کی نیکی کی ناقدری فرمائیں گے، نیکی کی قدر کی جائے گی اس کی نیکی کی۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنی نیکی کو شرک سے محفوظ رکھا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ اب نہیں، یہ تو بعثت سے پہلے کی بات کر رہے ہیں بعثت سے پہلے کی بات ہو رہی ہے نا، یعنی مان رہے ہیں وہ مانتے ہیں، انکار نہیں کرتے کہ اب نبی کوئی نہیں آئے گا، مان رہے ہیں، تو انہوں نے اس سے بھی محفوظ رکھا ہے اپنے آپ کو، گویا وہ نبی پہ آخری زمان نبی کے اس پہ ایمان رکھ رہے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں، شرک نہیں کر رہے ہیں، جو آیات ان کے پاس موجود ہیں آیات اللہ اس کی وہ تلاوت بھی کر رہے ہیں۔ حکم ظاہر سی بات ہے کیونکہ یہ حکم تقریباً رات کو عبادت کا حکم سب کو دیا گیا تھا، تو یہاں پر وہ عبادت بھی کر رہے ہیں، اور پھر سب سے بڑا کام وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی کر رہے ہیں، اور زندگی صالحین کی اختیار کی ہوئی ہے انہوں نے، خیر ان کے اندر غالب ہے، یعنی صالحین جن کے اندر خیر غالب ہو۔ اب یہ ساری وہ علامات ہیں جو اللہ کے عذاب سے محفوظ رکھتی ہیں، اور بھی کئی ساری علامات بیان کی ہوئی ہیں، امانتوں کا پاس رکھتے ہیں، اللہ کے کلام کو دنیا کے مال کے بدلے بیچتے نہیں ہیں یہ لوگ، اور اس طریقے سے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے ہیں، اللہ کی صفات کے ساتھ شرک نہیں کرتے ہیں، تو یہ تمام، اور جو نماز کا حکم جس کو دیا گیا ہے وہ اس وقت کے موقع پر نماز ادا کرتے ہیں، تو یہ دعائیں کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، یہ ساری وہ علامات ہیں جو مختلف مواقع پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب کی خیر کی صفات بیان کی ہیں۔ اچھا، یہ صفات وہ صفات ممیزہ ہیں جو انسانوں کو ممتاز کرتی ہیں نافرمانوں سے اور فرما برداروں۔ فرما بردار کسے کہا جائے گا؟ اللہ کے فرما بردار کون ہوں گے، اللہ کے نافرمان کون ہوں گے، ماننے والے کون ہوں گے، سرکش کون ہوں گے، مسلمان کون ہوں گے، غیر مسلم کون ہوں گے، کون کافر ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈیفینیشن تو کہیں بیان نہیں کی، ایمان کی علامات بیان کی ہیں، تو اب یہاں پر بھی اللہ نے اہل کتاب میں سے استثناء بیان کیا ہے کہ دیکھو ان میں ان لوگوں کو یہ سب کوئی برابر نہیں ہوں گے، بلکہ ان لوگوں کو عذاب نہیں دیا جائے گا، اور یہ لوگوں کو عذاب کیوں نہیں دیا جائے گا؟ کیونکہ یہ لوگ خیر پر قائم رہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا بعثت سے قبل کے معاملات، جیسے کہ آپ نے فرمایا۔ اب بعثت ہو جاتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توحید کا تعارف، رسالت کا تعارف
کروا رہے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو کھجوروں والی سرزمین میں کسی رسول کی آمد کا انتظار کر رہے تھے، وہ بنو اسحاق سے سمجھتے تھے کہ اس نسل سے وہ رسول آئیں گے، لیکن یہ بنو اسماعیل سے تشریف لائے۔ لیکن اس کے بعد جب انہیں یہ معلوم ہو گیا کہ یہ ہمارے بنو اسحاق سے نہیں ہے، اس کے بعد جو یہود، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ یہ یہود کے تعلق سے بات ہو رہی ہے کہ یہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، راتوں کو اٹھتے ہیں، سجدے کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، صالح لوگ ہیں، کار خیر میں لگے رہتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بیان کر رہا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد جس طرح بعثت سے قبل یہود کا عمل رہا، کیا بعثت کے بعد بھی یہود کا وہی عمل رہا؟ نہیں، بعثت کے بعد بدل گیا نا، بدل گیا نا۔ تو بعثت اس کے بعد قرآن اس کریم، عناد کی بنا پر جو سرکشی انہوں نے کی ہے، ٹھیک ہے، جو مطلب بنیادی طور پہ تو وہ ایگوسٹک ایٹیٹیوڈ تھا نا ان کا، بنیادی طور پہ تو ایگو تھی نا جس نے ان کو روکا۔ ٹھیک، مانتے تو تھے، ایسا تو نہیں تھا، قرآن کریم خود کہتا ہے یعرفہم یعرفون، یہ بالکل ٹھیک ہے، یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، اس طرح بالکل پہچانتے واضح۔ تھے، اس ان درجے میں پہچانتے ایگو، تکبر، نانو ابناء اللہ واحباؤ، اللہ اکبر۔ میرا سوال آپ سے سیکھنے کے لیے یہ ہے کہ یہ جو آیات جو آج ہم پڑھ رہے ہیں قرآن کریم کی، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظاہر قرآن کریم نازل ہوا، تو یہ آیات جو نازل ہوئیں اور جو اہل کتاب کے تعلق سے بات ہو رہی ہے، لیس و سوا کی بات ہو رہی ہے، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل جو اہل کتاب تھے ان کے تعلق سے بات ہو رہی ہے یا ان کے تعلق سے بھی بات ہو رہی ہے، اور جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے، جو اچھا جو ایمان، جیسے عبداللہ بن سلام کی آپ نے عبداللہ بات بن کی، سلام کا اچھا، نجاشی، ٹھیک، مفسرین نے ان دونوں کا تفسیر میں اس موقع پہ بیان کیا ہے کہ یہ وہ حضرات ہیں اہل کتاب جو کیونکہ ٹیسٹ کا ٹائم کب آیا؟ آپ نبی کی بعثت ہوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ کے پاس یہ عقیدہ موجود ہے کہ ہم آخری زمان نبی پہ ایمان لے کر آئیں گے، جی اب نبی آ گیا، جی، اب نبی نے دعوت دے دی، تو اب آپ کا ٹیسٹ کا ٹائم آ گیا نا۔ اب جب ٹیسٹ کا ٹائم آیا تو جو اس میں پورے اترے وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں، لیکن جو اجماعی تفسیر ہے جس میں اکثر و بیشتر مفسرین نے قول کیا ہے وہ ہے پہلے کے واقعات، پچھلی قوموں کے واقعات، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یقیناً اس درجے تو ان لوگوں پر نہیں تھی جس درجے اہمیت اس امت پر ہے، اس درجے تو ان پہ نہیں تھی، لیکن ایک ممتاز صفت ہمیشہ یہ رہی ہے اللہ کے فرما برداروں کی کہ جب انہوں نے کوئی غلط کام ہوتے ہوئے دیکھا ہے اس سے وہ روکا ہے، اور اللہ کے ساتھ انہوں نے شرک نہیں کیا ہے، کیونکہ اسی سے پہلے آ رہی نا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تو جو یہاں پر اخرجت للناس پچھلی امتوں کے لیے تو نہیں تھا، وہ تو اس لیے نہیں نکالی گئی تھی، اس امت کی تو بعثت کا مقصد بیان کیا جا رہا ہے نا، اخرجت للناس، یعنی خود نہیں آئے ہو تم، تو نکالے گئے ہو اسی کام کے لیے، بھیجے گئے ہو اسی کام کے لیے، اور وہی تأمرون الناس بالبر ہے، وہ وتنہون عن المنکر، تو آپ نیکی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے جو ہے وہ روک رہے ہوتے ہو، اور یہی کام یہ لوگ اور بھی یہی کرتے کام تھے، یہ لوگ بھی کرتے تھے، لیکن جو یہاں ریکمینڈڈ تھا یہاں پر ضروری ہے، وہاں وہ کرتے تھے تو امتیازی صفات کے اندر آتے تھے، لیکن چھوڑنے کی وجہ سے ان پر بھی عذاب آئے، نقصان چھوڑنے کی وجہ سے ان پر بھی عذاب آئے۔ میں مثال کے طور پہ بیان کر رہا ہوں، اس لیے کوئی اس کو تطبیق نہ کرے۔ ڈیفنس کی ذمہ داری پاکستان آرمی کی بھی ہے اور سول ڈیفنس کی بھی ہے، شہری دفاع کی بھی ہے، ٹھیک، لیکن جو شہری دفاع کی ذمہ داری ہے وہ پاکستان آرمی کے دفاع کی ذمہ داری کے برابر تو نہیں ہو سکتی نا، ان کا تو کور جاب ہی یہی ہے، شہری دفاع والا تو کام بھی کر رہا ہوتا ہے اور وہ شہری دفاع میں انرول بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن پاکستان آرمی والے کا تو کام ہی یہی ہے، اس کا مین کور جاب ہے، اس امت کا تو کور جاب ہے کیونکہ اس امت کو تو یہ پتا ہے کہ نبی کوئی نہیں آئے گا، جب نبیوں کوئی نہیں آئے گا تو کار نبوت کون کرے گا؟ لوگوں کو ایک حیوان ناطق کو خلیفۃ اللہ تک کا سفر طے کون کرائے گا؟
کوئی کرائے گا، کوئی کام کوئی کرے گا نا، کوئی ان کو خیر کی طرف بلائے گا نا. بھائی اس سے پہلے تو نبی آتا تھا، نبی دعوت دیتا تھا، اب تو کوئی نبی نہیں آئے گا، ختم نبوت ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی قصر نبوت کی وہ آخری اینٹیں جس سے قصر نبوت کو مکمل کر دیا گیا. تو یہاں اس امت کا تو کور جاب ہے جو اس پچھلی آیات میں آیا ہے. یہاں تو صرف یہ بتایا جا رہا ہے کہ عذاب تو آئیں اور نیکی کی قدر تو بالکل نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں تو نیکی کا ایک ہی پیمانہ ہے اور وہ ایمان ہے. ٹھیک ہے. نیکی کا پیمانہ تو اور کوئی ہے ہی نہیں. دنیا میں تو سب کو برابر مل جائے گا، دنیا میں تو مل جائے گا، آخرت میں تو ایک ہی پیمانہ ہے، آخرت میں تو اس کے علاوہ کوئی پیمانہ ہی نہیں ہے. تو فرمایا کہ اب اس میں بھی مستثنیات بیان کر دیے کہ پچھلی امتوں میں سے بھی جو لوگ ان صفات کے ساتھ متصف تھے ان کی نیکی کی ناقدری نہیں کی جائے گی، ان کی نیکی کی قدر کی جائے گی. ٹھیک ہے. ان کی نیکی کی قدر کی جائے گی. آپ نے ایک سوال قائم کیا کہ چلیں ٹھیک ہے یہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کا معاملہ تھا. صلی اللہ علیہ اب سوال یہ ہے کہ کیا بعثت کے بعد کوئی نیکی کرے گا؟ تو یہ کیا بات ہے، ایک آدمی نیکی بھی کر رہا ہے اور وہ نیکی آپ کہہ رہے ہیں کہ آخرت میں قبول نہیں کی جائے گی. تو کیا ایسی چیز تھی؟ اس لیے کہ انہوں نے ایمان مکمل نہیں کیا. اور وہ ایمان کا مکمل کیا تھا کہ نبوت پہ بھی ایمان لانا، نبی کی نبوت پر بھی ایمان لانا اور اللہ کی ذات پر بھی ایمان لانا. تو انہوں نے اس ایمان کو نہیں لے کر آئے اور شرک کیا اس کے ساتھ ساتھ، شرک بھی کیا اس کے ساتھ ساتھ. اس کی وجہ سے وہ نیکی قبول نہیں ہوئی ہے. اگر شرک سے بچ جائیں گے تو پھر بھی نیکی کی نقل اگر یہ صفات پائی جا رہی ہو. ٹھیک ہے. لیکن یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل کے یہ یہود ہیں یا مسیحی ہیں، اہل کتاب ہیں، اہل کتاب ہیں، وہ شرک نہیں کرتے تھے، اپنی کتابوں کو پڑھتے تھے. اہل کتاب اس لیے کہ کیونکہ اپنی کتابوں کو پڑھتے ہیں. ذکر آیا ہے اس میں آیت اللہ، تو آیت اللہ تو اس کا مطلب یہ کہ اہل کتاب ہیں ہی وہ. جی. اور روز آخرت پر یقین رکھتے تھے، عقیدہ آخرت موجود تھا. ٹھیک ہے. کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت اس وقت تک نہیں ہوئی تھی. ان کے جو انبیاء تھے موسیٰ علیہ السلام یا مسیح علیہ السلام، ان پر ان کا ایمان تھا. اور ان کی کتابوں میں کیونکہ یہ درج تھا کہ آخری زمان نبی آئے گا تو اس پر بھی ایمان تھا. اور کتاب پر ایمان تھا تو خود آخری زمان نبی پر بھی ایمان تھا. ٹھیک ہے. اور اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ انہیں ملتا تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتے. کیونکہ جن صفات کے ساتھ متصف تھی، خیر غالب تھی، قلب ان کا جو ہے وہ ہدایت قبول کرنے کے لیے تیار تھا. کیونکہ یہ وہ صفات ہیں جس سے قلب ہدایت کے لیے ریسیپٹیو ہوتا ہے. سبحان اللہ. اور ابھی آپ نے بہت شاندار بات یہ اٹھائی کہ 4 آیات قبل 109 آل عمران، تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ کام ہمارا ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس. اور یہی کام یہ کیا کرتے تھے یہ اہل کتاب جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان لاتے تھے. اچھا، کسی بھی رسول کا ماننے والا، کسی بھی رسول کا امتی، وہ اپنے زمانے کا مسلمان نہیں ہوتا. وہ اپنے زمانے کا مسلمان ہوتا ہے. مسلمان ہوتا ہے. یہی تو مسلمان. بالکل. دیکھیں اسلام کی چیز وہ تو سبمیشن کا نام ہے نا. جی ہاں. تو وہ سبمیٹیو زندگی گزارتا ہے نا. کسی کوڈ آف کنڈکٹ کی سبمیشن میں زندگی، وہ اپنی خواہش، اپنی عقل کے مطابق زندگی نہیں گزارتا. سبحان اللہ. وہ اللہ کے حکم اور جو وقت کا نبی ہوتا ہے اس کے احکامات پہ زندگی گزار رہا ہوتا ہے. یہی اسلام ہے. اسلام کس چیز کا نام ہے؟ اسلام تو نام ہی اس چیز کا ہے. ٹوٹل سبمیشن کا نام ہی تو اسلام ہے. ٹھیک. تو سبمیٹیو ہوتا ہے وہ. ٹھیک. اور وہ سبمیٹیو ہونے میں اپنی عقل کو نہیں فالو کرتا، نہ نفس کو فالو کرتا ہے. اور اسی لیے قرآن کریم نے ہر دفعہ، جب آپ اگر مکی آیات کو دیکھیں گے تو قرآن کریم نے مشرکین مکہ کو یہی کہا ہے کہ کیسی باتیں تم کر رہے ہو. عقل سے نہ عقل میں آنے والی باتیں، یا تو تم اپنی عقل کو فالو کرتے ہو تو یہ عقل میں آنے والی بھی نہیں ہے، یا تم سرکشی پہ مبتلا ہو، نفس پرستی پہ مبتلا ہو. تو یا تو، اور حق کو جب آدمی ٹھکراتا ہے، یہ بھی جب آپ ٹھکرائے گا تو پیرامیٹرز ہوں گے. یا تو وہ کسی عقلی دلائل پر ٹکرائے گا، یا وہ بنیادی طور پہ نفسانی خواہشات کی بنیاد پر ٹکرائے گا، کیونکہ خواہشات آڑے آ رہی ہوں گی اس کے مقابلے میں، یا عناد اور سرکشی ہوگی، نہیں ماننا.
کیونکہ کیوں تم کیوں کہہ رہے ہو، یہ تو ہم تم سے زیادہ جانتے ہیں. وہ یہ 3 ایسی خطرناک بیماریاں ہیں، ایسی خطرناک بیماریاں ہیں جو آپ کو حق پر عمل کرنے سے روک دیتی ہیں. تو اسی لیے عقل کو وحی کے تابع کرنا پڑتا ہے، اور آپ کو اپنی خواہشات کو بھی وحی کے تابع کرنا پڑتا ہے، اور اپنی خواہشات کو بھی قربان کرنا پڑتا ہے. اور جب آدمی اس میں آتا ہے تو پھر آدمی سرکشی سے بچ پاتا ہے، ورنہ پھر آدمی اس سرکشی کے پیراڈائم میں چلا جاتا ہے، وہ ایک ڈیفرنٹ پیراڈائم ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے جو ان آیات کا ہم سے مطالبہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جن صفات کو بیان کیا ہے کہ تمہاری نیکی کی قدردانی ان صفات کی بنیاد پہ کی جائے. سبحان اللہ. تو آج میرے اندر یہ صفات موجود ہیں کہ میں اپنی نیکی کی قدر اللہ کے ہاں کروا سکوں. ٹھیک ہے. اچھا، ہم دونوں میں بنیادی فرق یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر اور بلکہ ختم نبوت پر ایمان رکھتے ہیں. رسالت ہی پہ ایمان نہیں رکھتے. وہ یہود ہوں، وہ تو مسیح علیہ السلام پہ بھی ایمان نہیں رکھتے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی ایمان نہیں رکھتے، اور مسیح علیہ السلام کے ماننے والے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان نہیں رکھتے. تو وہ لوگ جو تمام کام کرتے ہیں، جو کام اللہ تعالیٰ نے انہیں بتائے، اپنی کتاب کو بھی پڑھتے ہیں، راتوں کو اٹھتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، پھر قرآن کریم میں فرماتا ہے اور کئی جگہوں پر کہ یہ آنسو بہاتے ہیں اور یہ اللہ کے حضور دعائیں کرتے ہیں، راتوں کو اٹھ کے عبادت یعنی تہجد کی عبادت، بے ریا عبادت بھی یہ کرتے ہیں. کیا یہ اور نیکی کی ان کی قدر کی جا رہی ہے، یہ بھی اللہ فرما رہا ہے. تو کیا ایسے افراد جنت میں جائیں گے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کی بات کر رہے ہیں؟ پہلے کی بھی اور بات کی. پہلے والے تو جائیں گے. اچھا، پہلے والے جائیں گے. مسلمان ہیں، بات ہو گئی پھر. یعنی یہ اس زمانے کے مسلمان ہیں نا، ٹھیک ہے، اس زمانے کے ایمان والے ہیں نا، ٹھیک ہے، کیونکہ ایمان والوں کی صفات بیان ہو رہی ہیں نا. ٹھیک ہے. اس کے بعد والوں میں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرائٹیریا ایمان ہوگا. صحیح. اور وہ ایمان کے کرائٹیریا پہ اتریں گے نہیں، کیونکہ آخری زمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان رہے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اگر یہ مان لیا جائے کہ ان کی کتابوں میں موجود تھا اور پھر بھی نہیں مانا، تو اس کا مطلب اپنی کتاب کا بھی انکار کیا. پھر کتاب کا بھی انکار کیا نا، نبی کو بھی نہیں مانا، کتاب کا بھی انکار کیا. تو اس وجہ سے ایمان مکمل نہیں ہوا. ایمان مکمل نہیں ہوا تو نیکی کی قدر نہیں ہوگی. نیکی کی قدر نہیں ہوگی تو اوپر نیکی ہے ہی نہیں. دنیا میں تو اس کا اجر مل جائے گا اس نیکی کا، آخرت میں اس نیکی کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. ٹھیک. کیونکہ وہ اسی کے ساتھ ساتھ کسی نہ کسی درجے میں شرک کی کیٹیگری میں آ جائیں گے. یا تو اس کو ان کو بیٹا مانیں گے، بیٹا ماننے کی وجہ سے شرک کریں گے، یا وہ صفات الوہیت کی جو صفات ہیں وہ اس کے ساتھ ملحق کر دیں گے نبی کے ساتھ، تو شرک میں آ جائیں گے. تو اس شرک کی وجہ سے اور ایمان مکمل نہ ہونے کی وجہ سے جنت میں نہیں جائیں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو بیٹا بنا لیا، اور یہ مسیحی افراد نے، حضرات نے مسیح علیہ السلام کو بیٹا بنا دیا. تو وہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ شرک، کوئی ملاوٹ برداشت نہیں کی جا سکتی. ان الشرک لظلم عظیم، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہا ہے. اچھا مفتی صاحب، یہ فرما دیجئے کہ جو ان کی صفات بیان کی جا رہی ہیں، اس سے پہلے کہ امت قائمہ کی بات ہو گئی، امت قائمہ کو ذرا کھولیے. بہت سے مفسرین نے راہ راست لکھا ہے. امت قائمہ، راہ راست سے کیا مراد ہوتی ہے؟ یہ امت ہے، یہ قائمہ والی امت، یہ کیا ہوتی ہے؟ ارشاد. دیکھیں، راہ راست یا امت وسط یا امت قائمہ، امت وسط کا بھی لفظ آیا ہے، امت قائمہ کا بھی لفظ آیا ہے. لیکن امت وسط تو ہمارے لیے آیا ہے. میں یہ آپ سے عرض کر رہا ہوں نا، امت وسط، امت قائمہ، یہ دونوں کی دونوں قرآن کریم کی تعبیرات ہیں. امت قائمہ بنیادی طور پہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ راہ راست پر تھے، اور وہ جو کہا گیا، بعد نے کہا سیدھے راستے پر تھے اور بعد نے کہا راہ راست پر تھے، یا اللہ کی حدود پہ قائم تھے،
اس کا مطلب یہ ہے کہ جس زمانے کے اندر وہ امت ہوتی ہے اور جو نبوت کا زمانہ ہوتا ہے اور اس میں جو اللہ کے احکامات اور حدود ہوتی ہیں، ان حدود پر وہ قائم رہتے ہیں، اس باؤنڈری کو کراس نہیں کرتے. وہ کھانے پینے سے متعلق ہو، وہ رہن سہن سے متعلق ہو، وہ معاملات سے متعلق ہو، تو جو اللہ کے احکامات کی باؤنڈری ہوتی ہے نا، اس باؤنڈری کو وہ کراس نہیں کرتے، وہ اس پہ قائم رہتے ہیں اور اس کی حفاظت کرتے ہیں. اور اگر کوئی اس سے ادھر ادھر جا رہا ہوتا ہے تو اس کو بھی روکتے ہیں اس سے کہ وہ ادھر ادھر نہ جائے، اس باؤنڈری کو کراس نہ کرے وہ. تو یعنی جب نافرمانی ہو رہی ہوتی ہے تو اس سے روکتے ہیں اور خیر پہ خود بھی قائم رہتے ہیں اور لوگوں کو بھی خیر کی طرف بلا رہے ہوتے ہیں. تو ایک تو یہ کہ وہ اللہ کے احکامات پہ قائم ہوتے ہیں، اللہ کی دی گئی حدود جو ان کو وقت کے نبی کے ذریعے پہنچی ہوتی ہیں، سبحان اللہ، چاہے وہ عقائد کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ عبادات کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ معاملات کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ معاشرت کے اعتبار سے ہو، اور چاہے وہ اخلاق کے اعتبار سے ہو. سبحان اللہ. اخلاقیات عام طور پر جو ہے وہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی مشترکہ میراث ہے. سبحان اللہ. یعنی وہ میثاق کی پابندی کرتے ہیں، میثاق جو میثاق انہوں نے کیا تھا اور ان کے رسول نے کیا تھا. اللہ اکبر. رسول اپنے رسول جو بھی ان کا رسول ہے اس کی شریعت پر، اس کی بتائی ہوئی شریعت پر قائم رہتے ہیں اور اس پر قائم بھی رہتے ہیں، اور اگر کوئی اس سے ادھر ادھر جا رہا ہوتا ہے اس کو روکتے بھی ہیں اور خود خیر کو پھیلاتے رہتے ہیں. جب یہ وہ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ خیر پر قائم ہیں اور وہ صلاح پہ قائم ہیں اور وہ صالحین شمار ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اور وہ کون لوگ، علامات ان کی کیا ہوتی ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دی ہیں. علامات ان کی یہ ہوتی ہیں، وہ خیر میں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، امانتوں کے پاس رکھنے والے ہوتے ہیں اور اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے. سب سے پہلے یتلون آیات اللہ. اللہ اکبر. تو وہ جو اپنی کتاب ہے، توریت اور انجیل دونوں اہل کتاب، یہ اٹھتے ہیں راتوں کو اور یہ کیا کرتے ہیں، مطلب آنا اللیل آگے آ رہا ہے کہ یہ اپنی کتابوں کی رات کو اٹھ کر تلاوت کرتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں. پھر یسجدون کی بات آتی ہے، اللہ اکبر. تو وہ اپنے زمانے کے جو مسلمان تھے، اپنے انبیاء پر ایمان لانے کے بعد، تو وہ بھی تہجد پڑھا کرتے تھے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میں نے ایک سوال ویسے ایک رکھا تھا اس ذیل میں کہ یہود کی عبادات میں کیا سجدہ ہے؟ یہود کی عبادات میں مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہود کی عبادات میں سجدہ ہے، رکوع نہیں ہے. اچھا، سجدہ ہے، سجدہ ہے، رکوع نہیں ہے. اچھا. اس لیے قرآن کریم نے بعض جگہوں پہ خاص طور پہ رکوع کی خاص طور پہ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، تو وہاں پہ رکوع کی خاص طور پہ اہمیت آئی ہے. اور سجدے کے بارے میں عام طور پہ یہی آیا ہے کہ سجدہ وہاں پر ہے. سجدہ عبادتوں میں تھا، اسی وجہ سے جب انہوں نے کسی اور جگہ کو مسجود بنایا ہے تو قرآن کریم نے ان پر پھر گرفت کی. کہیں ایسا تو نہیں کہ یہود نے بعد میں سجدے کو اپنی عبادات سے خارج کر دیا ہو؟ وہ تو عبادات میں ترمیم تو ہوئی ہے کہ اب آ کر جو ہے وہ اب انہوں نے، لیکن یہ کہ اس سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک تو یہ تھا کہ رکوع نہیں کرتے تھے، سجدہ وہ بھی کیا کرتے تھے. اچھا. سجدہ ہمیشہ سے تعظیم، یعنی بنیادی طور پہ وہ تعظیم کے لیے بھی کیا گیا اور عبادت کے لیے بھی کیا گیا. ٹھیک. اور جب آپ نے کسی کو مطاع مانا تو ظاہر سی بات ہے عبادت کے لیے کیا گیا. جس کی اطاعت کی جاتی تھی اس کے لیے وہ سجدہ مسجود وہی بنتا تھا جو مطاع ہوتا تھا. ٹھیک. اسی لیے اگر اس کے علاوہ کہیں کیا گیا تو پھر مفسرین نے باقاعدہ تفسیر بیان کی ہے کہ یہ کیا تھا. یہ تو انہوں نے کہا یہ سجدہ تعظیمی تھا، یہ سجدہ ادب کے لیے تھا، یہ سجدہ اس کے لیے تھا. ورنہ سجدہ تو بنیادی طور پہ اس ذات کے لیے ہے جو مطاع ہے اور وہ مسجود ہے، جس کی اطاعت کی جاتی ہے. سبحان اللہ. اور وہ حکم دیتا ہے.
ٹھیک ہاں مطلب اب میں ایک علم کلام کا اس کے اندر ایک نقطہ ہے کہ کیا جو حکم دینے والے نہ ہوں ان کے آگے کی سجدے کی پھر کیا حیثیت ہوتی ہے؟ تو کیا اس کو اس وجہ سے شرک کہا جاتا ہے کہ وہ مطاع ہوتے ہیں، ان کو مطاع سمجھ لیا جاتا ہے؟ لیکن جو یہاں پر ہم نے بحث ہم کر رہے ہیں سجدے کے حوالے سے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کو یہ پسندیدہ عمل ہے سجدہ، جی اللہ ہاں، سے وہ قریب ترین ہوتا ہے، اللہ وہ قریب ترین ہوتا ہے۔ اور جہاں تک تہجد کی بات آئی، تہجد تو انبیاء کرام علیہ السلام پہ فرض ہوتی تھی، تو انبیاء پہ تو یہ فرض نماز ہے تہجد، جی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پسندیدہ اوقات میں سے ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے آسمان پہ ہوتے ہیں اور بندے سے قریب ترین ہوتے ہیں، تو وہ ایک ممتاز صفت ہے تہجد کے اندر۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پوری جو صلی سورہ اللہ علیہ وسلم، مزمل ہے، وہ جب سورہ مزمل شروع ہو رہی ہوتی ہے تو اللہ کا خطاب تو بڑا محبت والا ہے کہ اللہ تو یہ چاہتے ہیں کہ پوری رات کھڑا رہے، یا ایھا المزمل قم اللیل، پوری رات۔ تو پھر اس کے بعد ہے اللہ ومن قسم لو زد قریب، تھوڑا بہت کھڑا ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے بنائی ہے کہ تھوڑا وقت بھی جو ہے وہ میرے ساتھ دے دو، اور تھوڑی دیر کے لیے بھی اگر اٹھ جاؤ تو فسبح بحمد ربک، تھوڑی دیر جب کھڑے ہو جاؤ تو میری تھوڑی دیر کے لیے بھی یاد رکھو۔ تو علماء نے لکھا کہ رات کو آنکھ کھل بھی جائے تو اس آیت پہ عمل کر لیا کرو کہ کروٹ بھی بدلو تو تیسرا کلمہ پڑھ لو تو تسبیح ہو جائے گی، اور اگر کھڑے ہو کے کہیں پہ جاؤ بھی، آدمی گیا حاجت کے لیے گیا، اٹھ کے واپس آ گیا، نیند آ رہی ہے، تو پھر تیسرا کلمہ پڑھ کے سو جاؤ، تو کم از کم رات کو تسبیح کرنے والوں میں شمار ہو جائے گا، کیا بات ہے، جو سبحان اللہ تبارک و سبحان تعالیٰ کو فسبح بحمد ربک۔ ہاں، بلکہ نیند کی حالت میں، یعنی نیند کی حالت سے مراد یہ کہ رات میں جب بھی آنکھ کھلی، اس وقت جب بھی آنکھ اتفاق سے کھل گئی کچھ پڑھ لو، بس کچھ پڑھ لو، تو آپ کا یہ پڑھنا اس میں یاد میں شمار ہو جائے گا کہ جب آنکھ کھلی ہی نہ تقوم، کہ جب تمہاری آنکھ کھلی، جب اٹھے تو بس اس وقت اللہ کی تسبیح بیان کر لی۔ سبحان یہ اللہ کو پسند ہے، اللہ سبحان تبارک و تعالیٰ کا تسبیح بیان کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے، اللہ کی پاکی بیان کرنا، تو اس سے جو ہے وہ دل زندہ رہتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ دل زندہ رہتا ہے، اور دل زندہ ہوتا ہے تو وہ ہدایت کا ریسیپٹیو ہوتا ہے، ہدایت کا ریسیپٹیو ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت کی بارش اس پہ ہوتی رہتی ہے، تو عمل کرنا آسان ہوتا ہے، ہمت، اس کو پیٹرول ملتا رہتا ہے، فیول ملتا رہتا ہے، اور یہ جو پیٹرول اور فیول ہے نا، یہ اصل میں اس کی وجہ سے اللہ کی محبت پیدا ہوتی رہتی ہے۔ عمل جو ہوتا ہے نا، یہ تو پہیوں کی طرح ہے، اور اللہ کی محبت جو ہے نا وہ فیول ہے، اللہ اکبر۔ تو وہ اس کے اسباب ہوتے ہیں، اس میں سے ایک سبب جو ہے وہ یہ بھی ہے۔ جس طرح آپ نے بات فرمائی، تہجد کی اہمیت، تہجد گزار لوگ پھر وہ نیند چھوڑ دیتے ہیں اپنی اللہ کی محبت میں اور کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نماز، وہ تو فرض ہے نماز، تہجد ہم لوگوں پہ تو نفل ہے، انبیاء کے لیے فرض ہے، تو نماز جو ہم 5 اوقات پڑھتے ہیں، تو ان نمازوں میں اور تہجد کی نماز میں بنیادی فرق کیا ہے؟ دیکھیں، سب سے بنیادی فرق تو یہ ہے کہ جو ہم 5 نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس امت پہ فرض فرمائی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، جی ہاں، اور تہجد کی نماز یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے، اللہ ٹھیک ہے۔ تبارک و تعالیٰ کو۔ میرا سوال ذرا سا یہ ہے مفتی صاحب کہ ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں نا، فجر کی نماز کیونکہ لمبی تلاوت ہوتی ہے تو ہم انوالو ہوتے ہیں، محسوس یہ ہوتا ہے، میرا خیال ہے آپ میری بات سے اتفاق کریں گے، وہ فجر کی نماز حرم میں پڑھی جا رہی ہو یا محلے کی مسجد میں، اللہ اکبر، جو صحیح مسجد میں جو فجر کی نماز ہوتی ہے، وہ اتفاق کی بات ہے کہ ہماری اور آپ کی مسجد بھی ایک ہی ہے، اللہ نارمل اکبر، جو ہے اس لیول کی ہی اس کے اندر آپ کو نظر آئے گی، بالکل ہاں، اس قرات میں جتنا آپ محو ہوتے ہیں جی، اتنا آپ عشاء اور مغرب کی قرات میں نہیں ہو میرا سبحان اللہ، میں یہی عرض کرنا چاہ رہا تھا آپ سے۔ پھر ہم ظہر اور عصر جو جہری نمازیں نہیں ہیں، لیکن جب ہم تہجد ادا کرتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے تقوی سے آگے
کیا زہد کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے؟ احسان کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے، وہ عبادت کا احسان کا لیول ہے، عبادت کی ایکسلنس کا لیول ہے۔ عبادت میں جو ایکسلنس آپ کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق پیدا ہوتا ہے نا، دیکھیں ایک ہے فرائض کا پورا کر دینا، وہ تو صحیح ہے، جی ہاں، اور اجر بھی اگر آپ کو چاہیے تو اجر بھی آپ کو مل جائے گا۔ آپ نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی، فجر کی نماز جماعت سے پڑھی، ساری رات عبادت کرنے کا اجر آپ کو مل جائے گا، لیکن جو کیفیت ہے اس موقع کی، جی ہاں، جو تہجد کے موقع پہ اللہ کی رحمت برستی ہے سحر کے وقت میں، سحر پھوٹتی ہے اس سے پہلے وہ جو لمحات ہیں جس میں اللہ کی رحمت برس رہی ہوتی ہے، جو برکت اس وقت میں ہے، جو اللہ کی رحمت اس وقت میں برس رہی ہوتی ہے، اس وقت جب وہ قلب پہ آ کے پڑ رہی ہوتی ہے تو وہ ایک الگ ہی کام، وہ ایک الگ شبنم ہے اللہ کی رحمت کی۔ وہ جب اس دل پہ برستی ہے، اس زمین پہ برستی ہے، تو وہ اس سے اللہ کی محبت جو پھوٹتی ہے، وہ عام 24 گھنٹے میں اور کوئی ایسا وقت ہی نہیں ہے جس میں وہ پھوٹتی ہو۔ وہ خاص رحمت ہے جو اس موقع پہ اتر رہی ہوتی ہے، اللہ سے آدمی قریب ترین ہوتا ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے آپ کا تہجد کی نماز پڑھنے سے فرض میں آپ کی کیفیت نصیب ہو جاتی ہے۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، آپ تہجد کی نماز پڑھیں، اور نماز جس دن آپ نے تہجد پڑھی ہو اور پھر آپ فجر کی جماعت پڑھیں، تو آپ کی کیفیت بالکل مختلف ہوگی، دن گزارنے کی کیفیت مختلف ہوگی، کیونکہ آپ کو جو فیول ملتا ہے نا، جو پیٹرول ملتا ہے آپ کو، وہ بہت اسٹرانگ ہوتا ہے آپ کو، کیونکہ وہ آپ کو اس وقت اس موقع پہ جب اللہ کی ایک خاص رحمت اتر رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت کے اندر برکت رکھی ہوئی ہے، وہ اس رحمت کے جب آپ امیدوار ہوتے ہیں اور آپ ہوتے ہیں وہاں پہ اس وقت موجود ہوتے ہیں۔ مفتی صاحب وہ تو برکت تو رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، لیکن ان 5 نمازوں میں جو ہم پڑھتے ہیں دن میں، تو ان نمازوں میں کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے، ابھی ایک سوال کی شکل میں رکھ رہا ہوں میں آپ کی خدمت میں، ہمیں اللہ اتنا قریب محسوس نہیں ہوتا اپنے سے جتنا آپ تہجد میں۔ اس لیے کہ آپ مشاغل کے درمیان میں جا کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ اس کے بعد بھی مشغلہ ہوتا ہے، اس سے پہلے بھی مشغلہ ہوتا ہے، پھر درمیان میں آئے، لیکن وہ جو وقت ہے نا جس میں آپ جب تہجد میں کھڑے ہوتے ہیں اور آپ اپنی نیند کو چھوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں، اور ریاکاری ہو ہی نہیں سکتی، کوئی جانتا ہی نہیں ہے، کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے سوائے اللہ کے، سوائے اللہ کے۔ جماعت کی نماز میں تو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، تو اب آپ جب کھڑے ہوتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو قربت آپ کو وہاں ملتی ہے، وہ قربت تو اور کہیں مل ہی نہیں سکتی۔ اللہ بہت زیادہ اپنا لگتا ہے، بالکل اپنائیت لگ رہی ہوتی ہے آپ کو ظاہر سی بات ہے نا، جو بے تکلفی کی کیفیت تہجد میں آدمی کو حاصل ہوتی ہے، دن میں تو پھر بھی تکلفات کے اندر رہتے ہیں نا، ہم دعاؤں میں بھی تکلفات میں رہتے ہیں۔ بے تکلفی کی دعا تو ہے ہی رات کی دعا، وہ تو ہے ہی تہجد کی دعا، اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر مشکل کے مرحلے میں تہجد میں آپ پائیں گے، تہجد کی دعاؤں میں پائیں گے، اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اسی طرح، اولیاء اللہ کا اسی طریقے سے کہ اس وقت میں تھوڑا سا اپنے لیے وقت اس کو فارغ کریں۔ اور ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جن جگہوں پہ جب راتیں لمبی ہوتی ہیں جب تو اہتمام کے ساتھ کریں ہی، لیکن یہاں بھی کچھ نہ کچھ وقت نکال کے تہجد کی نماز کا اہتمام کرنا چاہیے، اور نہ ہو سکے تو بھائی اسی کی عادت ڈالیں ہم کہ رات کو سونے سے پہلے 2 رکعت نفل تہجد کے لیے پڑھ کے سوئیں، اور جیسے ابھی ہم گفتگو کر رہے تھے کہ جب آنکھ کھلے اور جب تھوڑی دیر کے لیے اٹھو اور رات کا وقت ہے تو کچھ نہ کچھ اللہ کی تسبیح بیان کریں، سبحان اللہ، اس سے دل زندہ رہتا ہے، سبحان اللہ، اور دل زندہ رہتا ہے تو اللہ کی رحمت برستی رہتی ہے۔ جی، ذکر کرنے والوں ذکر کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ ذکر سے دل زندہ رہتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور وہ ریسیپٹیو ہوتا ہے اللہ کی سبحان ہدایت اللہ۔ کے لیے۔ مفتی صاحب، پروگرام کا آخری حصہ 2 ڈوز، ابھی درمیان میں آپ نے ایک جملہ بہت اہم ادا فرمایا، اور جملہ ہی اہم تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب کوئی مسئلہ پریشانی ہوتی تو تہجد میں ضرور دعائیں ہوتی، اور یقیناً مدد آتی ہے اللہ کی طرف سے۔ تو کیا اس سے ایک میسج یہ نہیں مل رہا ہمیں آج یہ پیغام آپ کے ذریعے کہ جب بھی ہماری زندگی میں، یعنی قوموں کی زندگی میں، یعنی ہماری امت کی زندگی میں اگر کوئی پریشانی ہو، آتی رہتی ہے، بلکہ
پریشانیاں تو لگ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ، اس امت کے ساتھ، اس مملکت کے ساتھ، ہماری ریاست کے ساتھ مسلسل آگے بڑھ رہی ہے بات. تو جس کی جو سطح ہے وہ فرد کی سطح ہو یا حکمران کی سطح ہو، وہ خاص طور پر تہجد میں جا کر دعائیں مانگے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سنت پر عمل کرے، تو ہمارے جو مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، کیا وہ ختم نہیں ہو جائیں گی؟ بہت اچھی بات آپ نے فرمائی ہے. دیکھیں بھائی، اس لیے ہم اللہ والے یہی اکثر اب کہتے ہیں کہ اس امت میں ایک سب سے بڑے نقصان کی بات یہ ہوئی ہے کہ امت میں سے راتوں کو رونے والے کم ہوتے جا رہے ہیں. اللہ اکبر. دیکھیں، ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے جو ایک اسٹریٹجی ملتی ہے نا، مسلمان کی اسٹریٹجی میں اور کافر کی اسٹریٹجی میں اللہ زمین اکبر. آسمان کا اللہ اکبر. اس کے مائنڈ سیٹ میں فرق ہے، اس کے ورلڈ ویو میں فرق ہے، اس مسائل کو دیکھنے کا اس کا بالکل نظر ہی مختلف ہے. وہ تو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ مسائل پریشانی اللہ کی طرف سے آئی ہے، اللہ ہی اس کو ختم کریں گے. جب اللہ ہی ختم کریں گے تو اللہ سے تعلق پیدا کرنا ہوگا، اللہ کے سامنے اپنی درخواست کو پیش کرنا ہوگا. اللہ نے دعا کے لیے ایک طریقہ کار بیان کیا ہوا ہے کہ بھائی اس طریقے سے کر لو. جیسے بالکل، یعنی اگر کوئی آدمی یا کسی طبیب کے پاس جائے، حکیم کے پاس جائے، اور وہ آپ کو ایک جوشاندہ دے دے کہ بھائی ساری رات پانی میں بھگونا اور صبح کو اس کو جوش دے کے جو ہے وہ اس کو پی لینا، تو اگر آپ نہ بھگوئیں تو وہ اثر نہیں کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی یہی کہتے ہیں کہ اپنی دعاؤں کو رات کے آنسوؤں میں بھگو کے میرے سامنے پیش کر دو. میں تو پہلے آسمان پہ ہوں، تم سے یہی تو چاہ رہا ہوں کہ ان آنسوؤں میں بھگو اور مانگ لو. ہم سب رو رہے ہوتے ہیں صبح بیٹھ کے اپنی ڈسکشنز کے اندر. سوال تو مجھے اپنے آپ سے یہ کرنا چاہیے، اس ملک پاک کے لیے جو حالات، پریشانیاں، مصائب آ رہی ہیں، میری رات کی دعاؤں میں کتنا یہ ملک شامل ہے؟ میری رات کی دعاؤں میں امت کتنی شامل ہے؟ اور میری رات کی دعاؤں میں حکمران کتنے شامل ہیں؟ میں ویسے معاونت نہیں کر سکتا حکمرانوں کی، میں ویسے معاونت نہیں کر سکتا اپنے ان ساتھیوں کی جو سرحدوں کی حفاظت کرنے، لیکن ان کے لیے دعا تو کر سکتا ہوں نا، ان کی حفاظت کی دعا تو کر سکتا ہوں، ان کے لیے خیر پہ قائم رہنے کی دعا تو کر سکتا ہوں، امت قائمہ کی دعا تو کر سکتا ہوں کہ یا اللہ تو نے امت قائمہ میں شامل فرما، ان کو خیر سجھا دے اور خیر دکھا دے اور خیر کے فیصلے فرما دے. ہم یہ دعا تو کر سکتے ہیں نا، یہ تو اللہ سے مانگ سکتے ہیں نا. اور اللہ تبارک و تعالی دعا تو فرمایا جسے دعا کی توفیق مل گئی اس کی دعا قبول ہو گئی. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں مجھے حیا آتی ہے کہ میں اللہ بندے کے ہاتھ خالی لوٹا دوں. تو ہم سب کو، اور یقیناً آپ نے صحیح فرمایا کہ جو جس کا جتنا رتبہ ہے وہ اس کی ذمہ داری بھی اس کی ہے، تو کم از کم اس کی دعاؤں میں اسی طریقے سے دعا بھی اسی لیول کی ہونی چاہیے کہ فرد سے یہ معاملہ اوپر تک جائے اور راتوں کو اٹھ کر اللہ سے دعا مانگنا تاکہ یہ مسائل کا خاتمہ ہو. یہ پارٹ آف دا اسٹریٹجی ہے. سبحان اللہ. پھر اس میں ایک بات بہت شاندار یہ بھی شاید ہوتی ہے نفسیات کے حوالے سے کہ جب تہجد میں اٹھ کر دعائیں مانگی جاتی ہیں تو انسان خود کو تنہا نہیں سمجھتا اور مایوسی اس کے پاس آنے سے گریز کرتی ہے کہ مجھے اللہ کا ساتھ مل گیا، میں سجدہ کر رہا ہوں، سجدے میں سرگوشیاں کر رہا ہوں، یہ سرگوشیاں آسمانوں تک جا رہی ہیں، سنائی جا رہی ہیں. بالکل بھائی آپ فرمایا نا، راتوں کو ہم امت کی طرف سے استغفار کرنے والے ہوں، اپنی طرف سے استغفار کرنے والے ہوں، حکمرانوں کی طرف سے استغفار کرنے والے ہوں، حکمران لوگوں کی طرف سے استغفار کرنے والے ہوں، تو کم از کم جو اپنا کرنے کا کام تھا وہ تو ہم نے کر دیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع تو کر لی. ہمارا کام تو اتباع اور اطاعت ہی ہے. اللہ کا وعدہ ہے محبوب بنا لے گا، جب وہ محبوب بنا لے گا تو تکلیف میں کیوں ڈالے گا؟ اللہ کی محبوبیت کی نگاہ سے بندہ گرتا ہے تو پریشانیوں میں آتا ہے نا. گرتا اس لیے کہ اطاعت سے نکل جاتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے نکل جاتا ہے. بھائی آپ اطاعت اور اتباع سے نکل جائیں گے تو اللہ کی محبوبیت سے نکل جائیں گے، اللہ کی محبوبیت سے نکل جائیں گے تو پریشانی میں آئیں گے. اتباع اور اطاعت کا تقاضا ہے کہ جب مشکل آئے
تو اللہ کی طرف اسی طریقے سے رجوع کیا جائے، اجتماعی طور پہ بھی رجوع کیا جائے۔ سبحان اللہ، قوم کو بھی، حکمرانوں کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ قوم کو اس کی طرف متوجہ کریں کہ سبحان بھائی ہم اللہ۔ اپنے گناہوں پہ استغفار بھی کریں اور خود بھی اپنا جائزہ لیں، اپنے افعال کا بھی جائزہ لیں، سبحان اللہ۔ اپنی چیزوں کا بھی جائزہ لیں، اپنے معاشرتی فریم ورک کا بھی جائزہ لیں، اپنے معاملات کے فریم ورک کا بھی جائزہ لیں۔ کوئی ایسی غلطی تو نہیں ہو رہی جو اللہ کی ناراضگی کو لے کے آ رہی ہے، خدا نہ خواستہ، خدا سبحان نہ اللہ، خواستہ۔ سبحان اللہ۔ اجتماعی سطح پہ تو کوئی ایسا گناہ نہیں ہو رہا، تو اجتماعی سطح پہ توبہ کریں۔ تو حکمرانوں کی توبہ تو سب کی طرف سے قبول ہوتی ہے، ان کی عبادتیں وہ ہماری عبادتوں سے کہیں زیادہ اس کی ویٹیج ہے اللہ کے ہاں۔ جی ہاں۔ ان کی تہجد کی ویٹیج میری آپ کی تہجد سے کہیں زیادہ ہے اس کی ویٹیج۔ وہ اللہ 400 سال کی ایک عابد عبادت کرتا رہے تو ان کی ایک رات کی عبادت ہے، تو وہ عبادتیں کہیں پہنچ جاتی ہیں۔ آپ کیا سمجھ، اللہ وہ حکمران جب وہ اللہ کے آگے ہاتھ بڑھاتے ہیں اور اسی طرح ہاتھ بڑھا کے اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم کا معاملہ بہت مختلف ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ مان رہا ہے نا، یہ مجھے مانتا ہے جبھی تو میری طرف ہاتھ بڑھائیں، مجھ سے استغفار کر رہے ہیں۔ اور ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ جتنی ہم اپنا وقت ان کی تنقید، تنقیص، تردید میں گزارتے ہیں، اس کے بجائے ان کے لیے دعا میں وقت دیں۔ سبحان اللہ، ہر سبحان اللہ، امتی بحیثیت امتی خیرخواہی کا تقاضا ہے سبحان کہ اللہ، ان کے لیے ہم دعا بھی کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ الدین النصیحہ، سراسر خیرخواہی ہے، سبحان دین اللہ۔ خیرخواہی کا نام۔ مفتی صاحب میں آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے۔ خواتین و حضرات، یہ سورہ آل عمران آیات 113، 114 اور 115 مفتی صاحب نے تفصیلی گفتگو عطا فرمائی کہ تمام جو اہل کتاب ہیں وہ یکساں نہیں ہیں۔ جو بعثت سے قبل، بعثت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل کے جو اہل کتاب ہیں ان کے تعلق سے قرآن کریم کی یہ آیات آئی ہیں۔ بہت سے مسیحی علماء، یہودی علماء دین قبول کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا کر امت محمدیہ کا حصہ ہوئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ اکبر، ان کے خواص، ان کی خوبیاں بیان کی گئیں۔ اللہ ان کی نیکیوں کو قبول کرتا ہے اور اللہ متقیوں کو خوب جانتا ہے۔ یہاں یہ آیت مکمل ہو گئی۔ بہت ساری گفتگو مزید ہو سکتی ہے لیکن مفتی نجیب صاحب نے پوری تینوں آیات پر سیر حاصل گفتگو عطا فرمائی۔ ہم آپ کے ایک بار پھر شکر گزار۔ کوئز، کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ غزوہ احد میں شہداء کی تعداد کتنی تھی؟ درست جواب 70۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ غزوہ احد میں مسلمان لشکر کی تعداد کتنی تھی؟ 313، 600 یا 754؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009222343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923258250194۔ حضرت ایک پرچی نکال کر اعلان فرما دیجئے آج کے ونر کون ہیں؟ آج کے ونر ہیں محمد اکرم منشی، صدر کراچی۔ محمد اکرم منشی صاحب کراچی سے۔ آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں، بات کرو تاکہ پہچانے جاؤ، کیونکہ آدمی اپنی زبان کے نیچے پوشیدہ ہے۔ بات کرو تاکہ پہچانے جاؤ، کیونکہ آدمی اپنی زبان کے نیچے پوشیدہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔